قرآن ہر زبان پر کی ایک اگلی قسط کے ساتھ ہم سب ایک ساتھ پھر سے آگے ہیں۔ دراصل ہم نا بڑے نہ شکرے ہیں۔ وہ نہ شکری کی کئی شکلیں تو آپ روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ انہی شکلوں میں سے ایک شکل آج آپ کے سامنے میں واضح کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہم نا مال کے کائنات کی ادا سے راضی نہیں ہوتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرض کرے کہ گرمیاں دی ہوئی ہیں، ہم گرمیوں میں چاہتے ہیں کہ سردی والا ماحول ہو، برف پڑ رہی ہے، برف میں نہائیں گے، ہم برف میں کھیلیں گے۔ اور اگر آپ کے علاقے میں برف پڑ رہی ہے تو آپ کا دل کر رہا ہے نہیں، دھوپ ہو، کڑی دھوپ، تیز دھوپ، ابلتا ہوا پانی۔ یہ دونوں سچویشنز میں ہم کچھ ایسے ہی سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم وہاں پہنچ جائیں گے تو بھی ہم بیئر نہیں کر پائیں۔ یہ نہ شکری ہے، انجوائے نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم چھٹکارا پانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ گرمیوں میں گرمیوں کو انجوائے نہیں کرنا، سردیوں میں سردیوں کو انجوائے نہیں کرنا، گویا ہم نے انجوائے نہیں کرنا۔ مال کے کائنات نے جو آپ کو عطا کیا ہے نا، آپ کے لیے یہی موزوں ترین تھا۔ لیکن خیر، آج میں آپ سے سردی اور گرمی پر بات کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ اس سے زیادہ بڑے مسئلے پر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ مال کی کائنات نے ہمیں ایک صورت عطا کی، ایک شکل عطا کی۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی شکل سے راضی نہیں ہوتے۔ ان کو کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ میرے کان بڑے ہیں، چھوٹے ہونے چاہیے، میری ناک موٹی ہے، پتلی ہونی چاہیے، میری ناک زیادہ اونچی ہے، نہیں تھوڑی چھوٹی ہونی چاہیے، میرے ہونٹ پتلے پتلے ہیں، یہ موٹے ہونے چاہیے، ٹیکے لوائیے، میرے ہونٹ زیادہ موٹے ہیں، میں دبا کی طرح بیٹھ۔ میں ہر طرح سے ہر ایک کو اپنی شکل سے کوئی نہ کوئی کفت ہوتی ہے، اکثر اوقات، سب کو نہیں، کیونکہ الحمدللہ مجھے نہیں ہے اور انشاءاللہ آپ کو بھی نہیں ہو۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے وہ اپنی شکل کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، کسی جیسا بننا چاہتے ہیں۔ ہم گورا ہونا چاہتے ہیں، گورے ہونے کی کریمیں باقاعدہ طور پر بہت بڑا بزنس ہے۔ وہ ایک کریم کے بارے میں نے ایک مرتبہ پڑھا تھا، پتہ نہیں کتنے ارب کا اس کا بزنس تھا، میں نام لے کے اس کی نئے سرے سے مشہوری کروں، بڑی مشہور کریم ہے ویسے۔ تو آپ اس طرح سے کیا ہے، گورا ہونا چاہ رہے ہیں، اور گورا ہونا کیا واقعی خوبصورتی کی علامت ہے؟ حالانکہ گورے جو ہیں وہ براؤن ہونا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ ان کے پاس جائیں تو ان کی خواہش نہیں ہے، وہاں پر گورا ہونے کی کریمیں نہیں بکتی، وہاں پر براؤن ہونے کے لیے انسان باز لیے جاتے ہیں باقاعدہ طور پر۔ یہ ایسا کام کیا جاتا ہے کہ ذرا براؤن سکن ہو تاکہ سن لائٹ تھوڑی جذب ہو، وٹامن ڈی بنے۔ وہ کسی اور اینگل سے سوچ رہے ہیں۔ یہ جو معیار بن گیا نا ہمارے، یہ ہرگز ایسے نہیں ہے کہ واقعتاً چٹے بندے سننے لگ رہے ہیں، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، 0% بھی۔ آپ مس ورلڈ میرے خیال 2023 کی یا 22 کی جو تھی، یا پتہ نہیں اس سے پرانی تھی، مجھے یاد نہیں ہے، وہ حبشی تھی اور وہ مطلب سلیکٹ ہوئی تھی، اور وہ کسی ایک کابینہ نے، ایک ملک کی کابینہ نے سلیکٹ نہیں کی، سلیکٹ پوری دنیا کے لوگوں نے کہا تھا یہ اس وقت سب سے خوبصورت پد ہو۔ تو یہ جو ایک معمہ ہے یہ حال ہی نہیں ہو رہا۔ ہم اپنی شکل سے راضی ہی نہیں ہیں، ہم اپنے کمپلیکشن سے راضی نہیں ہیں، ہم اپنے نقش سے راضی نہیں ہیں، ہم کسی جیسا بننا چاہ رہے ہیں۔ آپ اپنے ذرا موبائل میں دیکھیے، آپ کے موبائل کے اندر اگر کیمرے کے علاوہ سنیپ چیٹ بھی ہے تو ذرا سوچیے کیوں ہے؟ ویسے میرے موبائل میں نہیں ہے اور الحمدللہ کبھی بھی نہیں رہی، ویسے ہی سنیپ چیٹ کے ساتھ ہی بنایا ہوا ہے، تو خیر مطلب کہ بڑا خوبصورت بنایا ہوا۔ تو آپ ذرا غور کیجیے یہاں پر کیا ہوتا ہے سنیپ چیٹ میں، کیا اس پر کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ آپ کے جو فلٹرز ہیں آلت والے کے جو ہیں وہ ذرا بلر ہو جائے، آپ کی پکچر پرومیننٹ ہو جائے، کچھ ایسا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہاں پر یہی کام ہوتے ہیں کہ آپ کا کمپلیکشن تھوڑا وائٹ ہو جائے، آپ کے نینس تھوڑے تکھے ہو جائیں، یہاں سے تھوڑا غبار پیدا ہو جائے یا کچھ اس طرح سے معاملہ۔ یہ تمام تر جو بھی باتیں ہیں اگر یہ بے ضرر ہوتی تو میں انہیں ڈسکس ہی نہ کرتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بے ضرر نہیں ہے، یہ آپ کے اندر انفیریئرٹی کمپلیکس پیدا کریں گے، احساس کم تری، آپ کو یہ احساس دلائیں گی کہ آپ نامکمل ہیں، آپ اچھے نہیں ہیں، آپ دیکھنے کے قابل نہیں، یو آر این اگلی پرسن، دیکھنے میں بدصورت لگ رہے ہو۔ یہ جو ایک سوچ ہے
یہ سوچ ہی اپنے اندر آپ کو کمزور کر دے گی. اس سوچ کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کے بیک اینڈ پہ پتہ ہے کیا وجہ ہے کہ آپ کو اپنی شکل اچھی نہیں لگ رہی, آپ کو اپنا کمپلیکشن اچھا نہیں لگ رہا, اپنا رنگ اچھا نہیں لگ رہا, اپنے نین نقش اچھے نہیں لگ رہے, اپنی ناک اچھی نہیں لگ رہی, اپنے ہونٹ اچھے نہیں لگ رہے, اپنے کان اچھے نہیں لگ رہے, اپنی آنکھیں اچھی نہیں لگ رہی, اپنی آنکھوں کا رنگ اچھا نہیں لگ رہا. آپ کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں کیوں اچھی نہیں لگ رہی؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کیونکہ آپ قرآن کے طالب علم نہیں ہیں, کیونکہ آپ مال کی کائنات کے خالص بندے نہیں ہیں, کیونکہ آپ اپنے آپ کو, خود کو, دوسروں کو, اس دنیا کو اللہ کی نگاہ سے نہیں دیکھتے, کیونکہ آپ کے ایمان کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں. شاید ایمانی طور پر آپ اندھے ہیں, اسی لیے آپ اس حیوانی جبلت کے ساتھ دیکھتے ہیں. اور یہ جو آپ کے سر کی آنکھیں ہیں یہ آپ کے معیار پر تو سوچتی ہی نہیں ہے, یہ سوچتی ہیں اس وقت پاور میں کون ہے, جو پاور میں ہے وہی خوبصورت ہے, اس جیسا ہی بننا ہے اور اس جیسا ہی بننے کی کوشش کرنی ہے. ورنہ آپ ذرا آنکھیں بند کر کے سوچئے, آپ کے لباس بھی کیوں ویسٹ جیسے آپ کو اچھے لگتے ہیں, آپ کے رنگ تک آپ کو ویسٹ جیسے اچھے لگتے ہیں, آپ کے ہیئر کٹ آپ کو ویسٹ جیسے اچھے لگتے ہیں, آپ کی جیولری آپ کو ویسٹ جیسی اچھی لگتی ہے, سب کچھ آپ کو ویسٹ جیسا کیوں اچھا لگ رہا ہے؟ کیونکہ آپ ان کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ خدا پرست نہیں ہیں, آپ طاقت پرست ہیں, اور اس وقت وہ طاقت میں ہیں, آپ کو وہ اپنی طرف مائل کر رہے ہیں, قائل کر رہے ہیں, اور آپ ان کی طرف بہتے چلے جا رہے ہیں. ایک شعر میں نے پڑھا تھا بڑی دیر پہلے, خیر ویسے مغرب پر میں بات کر نہیں رہا, ویسٹ پر میں بات نہیں کر رہا, لیکن البتہ شعر پھر بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ شعر تھا کہ یہی درس دیتا ہے تمہیں ہر شام کا سورج, یہی درس دیتا ہے تمہیں ہر شام کا سورج, کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. تو لہٰذا یہ جو اس طرف جانے کا ایک رجحان پیدا ہو گیا نا, اگر اس کی وجہ طاقت پرستی نہ ہوتی تو میں اس کے خلاف بھی نہ بولتا. لیکن مسئلہ یہ ہے نا, جس کرسی پر مال کے کائنات کو براجمع کرنا تھا وہاں پر ہم نے طاقت کو کر لیا, وہاں پر ہم نے اس مادی ترقی کو کر لیا ہے جو کہ ہمارے پاؤں کی دھول ہے. اگر ہم گاڈ سینٹرک ہو جائیں, اگر ہم لغویات سے پوری طرح سے مبرہ ہو جائیں. خیر اب ذرا غور کیجئے, میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے کلام سے ایک آیت سنا, وہ آیت سننے کے بعد دوبارہ آپ نے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے. آپ کی شکلیں تو آپ کی نظر میں ہوں گی, آپ نے آنکھیں بند کر کے دوبارہ دیکھنا. اس آیت کو سننے کے بعد سورۃ الانفطار آیت نمبر 8, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی ای صورت ما شاء رکبک, جس صورت میں میرا دل چاہا نا اللہ کا, جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے چاہا, اس کی چاہت ہوئی, اس نے اس صورت میں ویسے رنگ کے ساتھ, ویسے ناک کے ساتھ, ویسے کے کان کے ساتھ, ویسے کے نین نقش کے ساتھ تمہیں جوڑ دیا. اب آنکھیں بند کیجئے, اپنی شکل اپنے سامنے لائیں, اب محسوس کیجئے میرے اللہ کو پسند ہے کہ میری ناک ایسی ہو, میرے اللہ کو پسند ہے میرے منہ پر پوری داڑھی نہ ہو, بس ادھر ہو تھوڑی سی, یہ میرے اللہ کو پسند ہے. اور اللہ کی قسم مجھے بھی پسند ہے, میرے اللہ کو پسند ہے میرے کان ایسے کے ہو, لو الگ الگ ہو, میرے اللہ کو پسند ہے میرا کمپلیکشن ایسے کا ہو, میرے اللہ کو پسند ہے کہ میرے نین نقش ایسے موٹے موٹے ہو, اور باخدا مجھے بھی پسند ہے. اور میں آپ کو ویسے ایک کلیہ بتاؤں, شاید میں نے آپ کو ایک ڈاکومنٹری کہی تھی دی سیکرٹ, آپ نے دیکھی کہ نہیں دیکھی. آپ جس دن آپ کو آپ پیارے لگنا شروع ہو جائیں گے نا, تب آپ سب کو پیارے لگنا شروع ہو جائیں. لیکن خیر ابھی اس کو فی الحال کلوز کرتے ہیں, آپ آیت پر واپس آئیں. مال کی کائنات آپ کو اور مجھے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں فی ای صورت ما شاء رکبک, جس صورت میں اللہ کو پسند آیا نا, ما شاء, یہ آپ لفظ اکثر پڑھتے رہتے ہیں, ما شاء اللہ, ما شاء اللہ, جو اللہ نے چاہا. یہ تو وہ ہے جو اللہ کی چاہت ہے, یہ ہے وہ جو اللہ چاہتا ہے. یہی لفظ اللہ نے یہاں پر استعمال کیا ہے کہ فی ای صورت, جس بھی صورت میں ما شاء, اللہ نے چاہا, اللہ کو اچھا لگا, رکبک, اس نے ویسے تمہیں جوڑ دیا. آپ ذرا دوبارہ سوچیں, میں وہ صورت لے کے بیٹھا ہوں جو صورت مال کے کائنات نے چاہ کر بنائی ہے, یہ اللہ کی چاہت ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مثال کے طور پر کہ اپنے آپ کو بنائیں, ہمارے ناک اور منہ نہ دھوئیں اور صاف ستھرے نہ رہیں, یا اپنی داڑھی بنا کر نہ رکھیں, وہ ساری باتیں وہ لوازمات میں ہیں.
یہ صفائی ستھرائی بناؤ سنگار اچھی بات، لیکن نئے نقش اور کمپلیکشن تک تبدیل کرنے کی کوشش کرنا، یہ کہاں کی آپ کی انفیریئرٹی کمپلیکس ہے؟ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ کالے ہیں تو آپ اچھے نہیں لگتے، آپ گورے ہوں گے تو زیادہ اچھے لگیں گے؟ یہ کس نے کہا؟ یعنی آپ ذرا غور کیجئے، جو ہمارے اسلاف ہیں، آپ اپنے صحابہ کرام کو دیکھیے، وہ ذرا ٹریک کیجئے، ٹیبل بنائیے، ان میں سے کتنے گورے تھے؟ چلیے اگر آپ کو ٹیبل بنانا ذرا مشکل لگ رہا ہے تو میں بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جہاں کا جو ماحول ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے، وہاں پر نسبتاً جو ان کا رنگ ہوتا ہے تھوڑا ڈارک ہوتا ہے. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ اگر یہ سمجھ آ گئی ہے تو وہ صحرا کے عرب کے رہنے والے تھے سارے کے سارے. آپ ذرا عالم تصور میں دوبارہ سوچیں کہ جو ہمارے رول ماڈلز ہیں ان میں یہ انفیریئرٹی کمپلیکس نہیں تھا. آپ میں اور مجھ میں کہاں سے آ گیا؟ یہ فقط اور فقط اس کی ایک وجہ کہ ہم خدا پرست نہیں ہیں. ہم نے اپنے جینے کا طریقہ، اپنے سوچنے کا انداز قرآن سے نہیں لیا، اللہ سے نہیں لیا، معاشرے سے لے لیا، اپاہج معاشرے سے. اس معاشرے نے مجھے کہا کہ یہ اچھا ہے، میں نے اس کو اچھا مان لیا. ایک بات اللہ نے کہی کہ نہیں یہ اچھا ہے، میں نے اس کو اچھا نہیں مانا. یہ بات صرف شکل کی حد تک نہیں ہے، یہ ہر جگہ پر منطبق ہو جائے گی. اللہ نے کہا کہ سود لینا اچھا نہیں ہے، معاشرے نے کہا اچھا ہے. آپ سوچ لیجئے معاشرے نے، ہم نے معاشرے کی مانی یا اللہ کی مانی؟ آپ سوچئے، مالک کائنات نے آپ کو اور مجھے حکم دیا کہ آپ کا سطر میں رہنا، اپنی اوقات میں رہنا، نامحرم سے ایک فاصلے پر رہنا اچھا ہے. معاشرے نے کہا نہیں، یہ اختلاط اچھا ہے. آپ سوچ لیجئے آپ کس طرف گئے. یہ ایک میں آپ کیا نقطہ اٹھا کر بتاؤں گا تو یہ ایک فہرست بڑی لمبی ہو جائے گی، جبکہ میں آپ کو اس نقطے پر رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کی شکل ہے، جو آپ کی صورت ہے، یہ مالک کائنات کی چاہت ہے. چاہت اگر آپ اس کو اللہ کی نگاہ سے دیکھیں گے اور آپ آئینے میں دیکھ کے خود کو بتائیں گے یہ وہ کمپلیکشن ہے، یہ وہ نین نقش ہے، یہ وہ رنگت ہے، یہ میری وہ ناک ہے، میرے وہ کان ہے، میری وہ داڑھی ہے، میرے وہ ہونٹ ہیں، میرے وہ دانت ہیں، میری وہ آنکھیں ہیں جو مال کے کائنات کو پسند ہے. اور اللہ نے اعلان کیا ہے کہ جیسے جیسے مجھے پسند آیا نا، میرا دل کیا ہے ایسے کا ہونا چاہیے، میں نے ویسے کا تمہیں جوڑا ہے. یہ جان لینے کے بعد اب میں کیا سوچ کر کمپلیکشن تبدیل کروں؟ اگر یہ آیت آپ کو پڑھا دی جائے گی، اب کہاں پر ان کی یہ اتنی انڈسٹری چلے گی؟ ختم ہو جائے گی، زیرو. آپ تو راضی ہو جائیں گے اپنی شکل پر، آپ کو اچھے لگنے لگیں گے آپ خود. اب ذرا غور کیجئے، یہ صرف بات یہاں تک ہی محدود نہیں رہتی. مثال کے طور پر میں آپ کو ٹونٹ کر رہا ہوں یا آپ مجھے ٹونٹ کر رہے ہیں. آپ مجھے کہتے ہیں فرض کریں وہ کالیا، یا پھر کوئی ایسی اور بات کر لیجئے، وڈے کا نہ لیا، یہاں کوئی اور بات کر لیجئے کہ آپ کوئی بھی نہ. اب میں ایک عضو کو کیا لے کے کروں؟ البتہ آپ ہونٹوں کو، ناکوں کو، کانوں کو، دانتوں کو لے کے اگر کسی کو ٹونٹ کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس پر ٹونٹ نہیں کر رہے، آپ مال کے کائنات کی چاہت پر ٹونٹ کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے چاہ کر اپنی چاہت کے مطابق یہ شکل جوڑی ہے. بالکل بکواس ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی چاہت بڑی یار بری ہے، اللہ کو صحیح جوڑنا نہیں ہے. یہ جو اللہ نے کہا نا جیسے میں نے چاہا میں نے ویسے جوڑا، نہیں، اچھا نہیں جوڑا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تھوڑا ایسے کر کے ہونا چاہیے، یہ رنگ تھوڑا ایسے ہونا چاہیے تھا، کان تھوڑے ادھر کو ہونے چاہیے تھے. آپ یہ کہہ رہے ہیں جب آپ کسی کو ٹونٹ کر رہے ہیں، جب آپ کسی کو حقارت کی نگاہ سے یہ بات کر رہے ہیں کہ تمہاری ناک ایسی ہے، تمہارے کان ایسے ہیں، تمہارے ہونٹ ایسے ہیں، یا تمہاری کوئی بھی شکل کی ایک صورت ایسی ہے. آپ ذرا غور کیجئے، اس بات کو دل کے کانوں سے سنیے کہ جب آپ کو کسی کی شکل پر ایسے لگے نا کہ مجھے کہنا چاہیے، ٹونٹ کرنا چاہیے اس کی رنگت پر یا اس کے کسی نین نقش پر، تو خبردار اپنے آپ کو وہیں پر تذکیر کیجئے گا، فی ای صورت ما شاء رکب. مال کے کائنات نے جس ترتیب اور جس رنگ اور جس اینگل سے چاہا، اس نے اپنی چاہت کے مطابق ان شکلوں کو ڈالا ہے. اب میں اللہ کی چاہت پر کیسے ٹونٹ کر دوں؟ اور اگر آپ کو لگے نا یار اللہ کی چاہت مجھے اچھی نہیں لگ رہی، اللہ کی چاہت میری چاہت نہیں، اگر آپ کو ایسا لگے تو اس میں کوئی بڑی عجیب بات نہیں ہے. آپ کو اللہ کی اور چاہتیں کب اپنی چاہتیں لگتی ہیں؟
مال کے کائنات کی چاہت ہے کہ آپ صبح فجر کے وقت اٹھے اپنے دن کا آغاز کریں. کیا آپ کرتے ہیں؟ مال کے کائنات کی چاہت ہے کہ آپ عشاء کے وقت نماز پڑھیں, سو جائیں, اپنے دن کا اختتام کریں. کیا آپ کرتے ہیں؟ آپ کو راتیں جاگتے رہتے ہیں 2 3 بجے تک. صبح آپ نے اٹھنا ہوتا ہے 9 10 11 بجے تک. اللہ کی چاہت آپ کو اچھی لگی کہاں پر ہے؟ مال کے کائنات نے آپ کو اپنی جہاں جہاں چاہتیں بتائی ہیں, آپ نے ان چاہتوں کو اپنایا کہاں پر ہے؟ جب آپ کو باقی کوئی چاہت اللہ کی اچھی نہیں لگی تو یہ اللہ کی چاہت آپ کو اگر اچھی نہیں لگ رہی تو حیران نہ ہو, پریشان نہ ہو. آپ بے ایمان ہیں, آپ میں ایمان کی کمی ہے. اپنا علاج کیجیے, اور آپ کا علاج سوائے قرآن کے کہیں نہیں ہے. باہر کیف اگر آپ کو کوئی ٹونٹ کرے یا آپ کو خود کبھی لگے کہ میری رنگت, میرے کان, میرے ناک یا کچھ ایسا یہ اچھا نہیں لگ رہا, تو لہذا اگر آپ کو کبھی ایسا لگے نا تو بھی آپ نے آئینے میں دیکھنا ہے خود کو, اور یہ آیت آپ نے تلاوت کرنی ہے کہ فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ نے جس طرح چاہا اس طرح اس نے تمہاری صورت کو جوڑا ہے. البتہ میں ایک بات تھوڑی استثنائی کیفیت میں آپ کو, ہماری جسم کی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بڑھتی رہتی ہیں, پرماننٹ نہیں ہے, جیسے بال ہیں, ناخن ہیں, یہ الگ بات. آپ نے ان کو صفائی ستھرائی اور خوبصورتی کے انداز میں کاٹنا ہے, اپنے جسم کے مطابق رکھنا ہے. اس سے مراد کیا ہو سکتی ہے آپ کی شکلوں پر راضی ہونے کی, وہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. آپ کا کمپلیکشن اور آپ کے نین نقص وغیرہ, آپ کے بالوں کو لے کر, آپ کے ناخنوں کو لے کر کبھی کسی نے آپ کو ڈونٹ کیا بھی نہیں ہے, کبھی کسی نے نہیں کیا ہو یا کہیں گے کٹائے نہیں. وہ جب بھی ٹونٹ کرتا ہے وہ مال کے کائنات کی بناوٹ پر ہی کرتا ہے. آپ کے رنگ کو لے کر, آپ کی ناک کو لے کر, آپ کے کانوں کو لے کر, آپ کی آنکھوں کو لے کر, آپ کے ہونٹوں کو لے کر, آپ کے دانتوں کو لے کر. باہر کیف ایک بات یاد رکھیے گا, آپ جس صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ صورت مال کے کائنات کی پسندیدہ صورت ہے. اللہ نے اس صورت کو آپ کے لیے پسند کیا ہے. اور مجھے اب آپ ایک بات بتائیے, اگر واقعی آپ قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن کے طالب علم ہیں, اور اگر آپ کو اس بات پر یقین ہو جائے جب آپ خود گھر جا کے پڑھیں گے سورۃ انفطار کی 8ویں آیت, اور آپ کو اندازہ ہوگا میری صورت وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے, اس کے بعد آپ کا کبھی دل چاہے گا میں اس کو بدلوں؟ میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاؤں, میں ایک شخص کا ویسے دنیا داری کے لحاظ سے حوالہ دینے لگا ہوں. اس شخص نے نا اپنے یہاں پر ایک ڈوری باندھی ہوئی تھی یلو کلر کی, اور وہ پتہ نہیں کب سے باندھی ہوئی تھی, اور نا وہ پرسنلی تو بعد میں جس شخص نے کہا تھا نا اچھی لگتی ہے, اس کو بھی اچھی نہیں لگتی. تو اس نے ایک دن پوچھا کہ یہ آپ نے کیوں باندھی ہے؟ اس نے کہا ایک دن نا میرے محبوب نے مجھے کہا تھا یہ تمہارے بائیں ہاتھ میں جو پیلی ڈوری ہے نا بڑی اچھی لگتی ہے, میرا حوصلہ ہی نہیں پڑا میں اس کو اتاروں. یہ دنیا داری کی باتیں ہیں. ہم دنیا داری کے اپنے محبوبوں اور معشوقوں کی اتنی حیا کرتے ہیں, تو مال کے کائنات کی حیا کہاں ہونی چاہیے اس سے؟ آپ ذرا عالم تصور میں سوچیے تو صحیح. اور میں جانتا ہوں اس نے کوئی زبردستی ڈوری نہیں باندھ کے رکھی ہوئی, اس کو واقعی وہ اچھی لگنے لگی تھی کہ جس طرح یار کہے جی بسم اللہ, عشق میں مرضیاں نہیں چلتی صاحب, جس طرح یار کہے جی بسم اللہ. تو مال کے کائنات کا آپ پر بڑا حق ہے. اگر آپ کو کبھی اللہ کے ساتھ محبت, عشق اور عبادت کا والا معاملہ ہو جائے گا نا, اس کے بعد آپ کو ہر وہ بات اچھی لگنے لگے گی جو اللہ کو اچھی لگتی ہے. آپ کو اپنی شکل سے محبت ہو, جب آپ کو اپنی شکل سے محبت ہو جائے گی اس کے بعد ٹونٹ آپ کو بھی کوئی نہیں کرے گا اور آپ بھی کسی کو نہیں کریں گے, اور ساری دنیا کتنی حسین اور خوبصورت ہو جائے گی. باہر کہ آپ یاد رکھیے گا, آپ کی صورت آپ کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے بال بنائیے اچھے طریقے سے, کاٹیے جس طرح آپ کو اچھے لگتے ہیں, ناخن وغیرہ کاٹیے, صفائی ستھرائی کا خیال رکھیے, لباس اچھا پہنیے, جیسی فزیک مال کے کائنات نے آپ کو دی ہے اس کو فٹ رکھیے, اچھا رکھیے, اس کا خیال رکھیے, لیکن اس پر ناشکری کا اظہار نہ کیجیے کہ آپ اس کو اس طرح سے بدلنے کی کوشش کریں جو ان نیچرل ہے. خبردار, یہ مال کے کائنات کی پسند ہے, اللہ کی پسند میں راضی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک میری چاہت ہے ایک تیری چاہت ہے, تو لہٰذا یہ پوری حدیث تو آپ کو یاد ہی ہوگی. تو اللہ کی چاہت پر راضی ہو جائے تاکہ آپ کو وہ ساری باتیں مل جائیں جو آپ کی چاہت. ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے تاکہ یاد کرنا آپ کے لیے آسان ہو. جب بھی کبھی آپ آئینہ دیکھیں تو آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے,
فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اللہ نے چاہا نا، اللہ نے ویسے تمہیں جوڑا ہے. ہر بار جب آپ نے آئینہ دیکھنا نا، آپ نے خود کو کہہ کے ایک یاد دلانا ہے تاکہ آپ کو اپنی شکل سے محبت ہو. پھر کبھی آپ کو کوئی ٹونٹ کرے تو آپ نے اس کو یہ آیت سنانی ہے. اگر آپ کو کبھی کسی کی شکل پہ کوئی بات آئے تو آپ نے تب یہ آیت خود کو سنانی. اس آیت کو آپ نے اپنا اس طرح سے گفتگو کا حصہ بنانا ہے کہ یہ تذکیر بنتی رہے. ہر بار آپ کو یاد دلائے گی. یہ شکلوں پر بات نہیں کرنی، صورتوں پر بات نہیں کرنی، یہ مالک کائنات کی پسند کی ہے. ایک بار آیت پڑھ لیجئے. فی ای صورت ما شاء رکبک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.